الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے حکم دیا کہ اس چٹان پر اپنا عصا مارو، تو اس چٹان سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے۔ ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معلوم کر لیا کہ کہاں سے اس نے پانی پینا ہے۔ تم کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے، اور زمین پر فساد نہ کرتے پھرو۔ جس طرح پہلے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ کی قوم پر اللہ تعالیٰ کے احسانات فرماتا رہا، جب بھی ان پر احسان فرمایا کچھ دیر بعد وہ احسان بھول گئے، انہوں نے ناشکری اور نافرمانی کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو جو بنی اسرائیل کے ورثہ تھے اور مدینہ طیبہ میں آباد تھے، اپنی ساری مہربانیاں یاد دلا رہا ہے۔ یہ 9ویں نعمت اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلا رہا ہے کہ تم یہ بھی یاد کرو کہ آسمان سے تمہیں من و سلوہ کھانے کے لیے ملا، تمہیں پرامن شہر بھی ملا۔ تمہارے وہ دشمن جن سے جہاد کرنے کے لیے تم کو حکم دیا گیا تھا اور تم ان سے ڈر گئے تھے، لیکن جب تم نے جہاد کے لیے تھوڑی سی ہمت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے بھگا دیا، تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا۔ پھر ایک ایسی چیز کی تمہیں ضرورت تھی جس کے بغیر زندہ رہنا ناممکن ہے، اور وہ پانی ہے۔ جب تم کو پیاس لگی اور وہاں پانی نہیں تھا تو تم پانی کہاں سے لیتے، کہاں سے پیتے؟ اور تم پانی نہ پیتے تو کس طرح زندہ رہتے؟ اس پیاس کو بجھانے کے لیے تم کو کوئی آسرا، کوئی سہارا، کوئی مدد نہ ملی، تو پھر تم نے اللہ تعالیٰ کے رسول کو ہی یاد کیا اور اس کے سامنے عرض کی، حضرت موسیٰ کے سامنے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں پانی مانگ کر دیں، ہم پیاس سے مرنے لگے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کرم فرمایا، پھر مہربانی فرمائی، اور یہ 9ویں مہربانی فرمائی کہ جب تم پیاس سے مر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ سے جہاں پانی کا نام و نشان نہ تھا تمہیں پانی سے سیراب فرما دیا اور پانی کی نہریں بہا دی۔ کہاں سے چلا دی؟ ایک خشک چٹان سے چلا دی۔ اپنے فضل و کرم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی برکت عطا فرمائی، ایسی طاقت عطا فرمائی کہ ان کے اشارے سے ہی پانی کی نہریں چلنا شروع ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اللہ تعالیٰ کے حکم سے چٹان پر مارا تو وہاں سے 12 چشمے پانی کے بہہ نکلے۔ 12 اس لیے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ ان کو حکم ہوا کہ پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے ہیں، ان سے نہریں نکال کر اپنے اپنے قبیلے کے اندر لے جاؤ، کیونکہ وہ سارے قبیلے آپس میں عداوت رکھتے تھے، اور اس حد تک ان کا مقابلہ تھا کہ وہ دوسرے کو اپنے سے گھٹیا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے، اور ایک دوسرے سے نکاح نہیں کرتے تھے۔ یعنی ان کے دماغ میں برتری اور اپنی ہی اہمیت تھی۔ ہر ایک اپنا آپ کو اونچا سمجھنے لگا تھا، جس طرح کہ آج کل ایسے لوگ ہیں جو دوسرے سے اپنے آپ کو اونچا سمجھنے لگے ہیں، حالانکہ اسلام ان تمام چیزوں کو مٹانے کے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، ہر انسان کا بدن مٹی سے بنا ہے، کوئی بھی آسمان سے نہیں گرا، کوئی بھی سونے یا چاندی سے نہیں بنا۔ تو حکم ہوا کہ پانی علیحدہ علیحدہ لے جاؤ اور نہریں کھودو۔ وہ نہریں کھودی گئیں اور اللہ تعالیٰ نے سب کو پانی سے سیراب کیا۔ اس چٹان کے متعلق بعض کہتے ہیں کہ وہ پتھر تھا جو آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے اور وراثت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا۔ یہ ایک سفید پتھر تھا جس کا وزن بہت ہلکا تھا۔ کوئی روایت کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسے ہی پہاڑ کی چٹان تھی جس پر حضرت موسیٰ کو عصا مارنے کا حکم ملا۔ یہی روایت زیادہ قوی اور درست معلوم ہوتی ہے کہ واقعی وہ ایک چٹان تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ جنت بھی اسی نے بنائی ہے، یہ دنیا بھی اسی نے بنائی ہے۔ کسی چیز کو کوئی خاصیت حاصل نہیں مگر جسے اللہ تعالیٰ کوئی خاصیت دے دے،
وہ ہر چٹان سے، ہر پہاڑ سے پانی کے چشمے جاری کر سکتا ہے، اور کیے ہوئے ہیں۔ عصا کے متعلق روایت ہے کہ وہ عصا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے۔ 10 ہاتھ اس کی لمبائی تھی، جس طرح کہ ان کا قد اس کے برابر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ عصا حضرت شعیب علیہ السلام سے ملا تھا، جو نبیوں میں منتقل ہوتا رہا۔ اس عصا کی 2 شاخیں تھیں، رات کو وہ دونوں گر جاتی تھیں اور ان سے روشنی ہو جاتی تھی۔ بہرحال کوئی چیز بھی تھی، اس کا اپنا کچھ کمال نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت بڑی چیز تھی۔ جیسے لکڑی کو بھی طاقت ہوئی، پتھر کو بھی پانی کا خزانہ بنایا گیا، یہ ساری برکت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ لکڑی کو بھی طاقت عطا فرمائی اور پتھر کو بھی طاقت عطا فرمائی۔ وہی لکڑی تھی جو کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر ہاتھ رکھا اور پھینکا تو اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ فرعون جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کہتا تھا، وہ اتنا ڈر گیا کہ تخت سے اٹھ کر بھاگ گیا اور اس کی ساری فوج کانپ گئی۔ وہی اژدہا جس سے پوری سلطنت ڈرنے لگی، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ رکھا تو پھر سوکھی ہوئی لکڑی بن گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، اور اپنی قدرت سے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو طاقت بخشی، ایسی طاقت بخشی کہ وہ جو چاہے کر سکتا تھا۔ چٹان پر چھڑی مارنے سے پانی کی نہریں نکال سکتا تھا، سوکھی ہوئی لکڑی سے سلطنت کو ڈرا اور دوڑا سکتا تھا، فرعون جیسی طاقت کو بھی بھگا سکتا تھا۔ حضرت موسیٰ کا رتبہ بہت بلند تھا، وہ افضل اور اول العزم انبیاء میں سے تھے، کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، جنہیں ایسی قدرت طاقت حاصل تھی کہ ان کے ہاتھ لگانے سے لکڑی کو بھی طاقت اور برکت ملتی تھی۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، رسول تھے اور کلیم اللہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم جو ہم پر ہوا ہے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا گیا ہے، ان کی شان حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی گنا زیادہ بلند ہے۔ وہاں پتھروں سے نہریں نکلی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ ایک مقام پر جب پانی کی ضرورت پڑی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں مبارکہ سے پانی کی نہریں نکلنا شروع ہو گئیں۔ 1500 آدمیوں نے پانی پیا، اپنے جانوروں کو پانی پلایا اور پانی کی مشکیں بھی بھر لیں۔ سب نے وضو بھی کیا، پھر بھی اس مشک سے ایک قطرہ پانی کم نہ ہوا۔ ہجرت کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے جا رہے تھے تو معبد کی ایک سوکھی ہوئی انتہائی لاغر بکری تھی جس کا دودھ عرصہ سے ختم ہو چکا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تھنوں کو ہاتھ مبارک لگایا تو وہ دودھ سے بھر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دودھ خود پیا، حضرت بکر صدیق کو پلایا اور عبداللہ بن عریقت کو جسے راستہ بتانے کے لیے ساتھ لیا تھا اس کو پلایا، سارے گھر والوں کو پلایا اور ان کے سارے بچوں کو بھی دیا۔ حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک صرف یہودیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کو سمجھانے کے لیے ہے۔ اس سے جو ہدایت حاصل ہوتی ہے وہ ہمارے لیے بھی اہم ہے۔ جو بات سمجھنے والی ہے وہ کیا ہے؟ اس سارے قصے کو اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے جہاں بھی دعا ہوئی، کسی مقام پر اس قوم نے خود دعا نہیں کی بلکہ انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے سامنے درخواست کی، اور اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ دعا کی تو قبول ہوئی اور ان کی ضرورتیں پوری ہوئیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو غلام تھے، جب بھی انہیں کوئی ضرورت پیش آتی، کوئی مشکل پیش آتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے تھے، اور وہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی تھی۔ جیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سبق دیا کہ وسیلہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ خود حکم دیتا ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں کوشش کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں نجات عطا فرمائے۔
یعنی یہ زندگی کی دوڑ، زندگی کا سفر، اس میں ایسی ایسی تکلیفیں اور مشکلیں پیش آتی ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا وسیلہ انسان کو حاصل نہ ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا وسیلہ کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق کس طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ کس طرح اس کی رسی کو تھام کر آدمی ان مصیبتوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے؟ وہ صرف اسی طرح ہو سکتا ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دنیا میں بھیجا اور یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو گے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا تعلق قائم کر لو گے تو میری وہ ایسی رسی ہے، وہ میرے باغ اور دربار کا ایسا دروازہ ہے کہ تم میری پناہ میں آ جاؤ گے، پھر دنیا کی ہر چیز پر تم ہی غالب ہو جاؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں 40 مرد ہر وقت زندہ اور موجود رہتے ہیں جن کے ذریعے تم کو بارش عطا کی جاتی ہے، جن کے ذریعے تمہاری مدد کی جاتی ہے، یعنی دنیا کا ہر کام ان کے ذریعے ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ان میں سے ایک بھی مر جائے تو فوراً اس کی جگہ دوسرے کو مقرر کر دیا جاتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ تم اپنے لیے دعا ایسے لوگوں سے کراؤ کہ جن کی زبان سے نافرمانی نہ ہوئی ہو۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ایسا کون ہے کہ جس کی زبان سے کبھی نافرمانی نہ ہوئی ہو؟ فرمایا کہ تم ایک دوسرے سے دعا کرایا کرو کیونکہ تمہاری زبان نے اس کے لیے کوئی نافرمانی نہیں کی اور اس کی زبان نے تمہارے لیے کوئی نافرمانی نہیں کی، اس طرح تمہاری وہ دعائیں قبول ہوں گی جو تم ایک دوسرے کے لیے کرو گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ فرعون نے جب ربوبیت کا دعویٰ نہیں کیا تھا اس وقت اس نے اپنے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا حکم دیا۔ اس کے باہر کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ جب وہ باغی ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بحث ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے آ کر سمجھایا اور وہ باز نہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر عذاب نازل کرنے کی بد دعا کی، مگر اس پر عذاب نازل نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ حیران ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، میں نے اس ظالم کے لیے بد دعا کی لیکن آپ نے قبول نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس کے لیے اس لیے عذاب چاہتا ہے کہ اس کے کفر کو دیکھ رہا ہے، لیکن میں اس کے دروازے پر جو کلام لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ رہا ہوں۔ جب تک وہ کلام وہاں لکھا ہوا ہے میں اس پر عذاب نازل نہیں کر سکتا۔ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں ان سے ثابت ہوا چونکہ انسان اس دنیا کا سفر کر رہا ہے، جس میں اس کو ہر قدم پر کئی مشکلات ہیں، کئی مصیبتیں پیش آتی ہیں اور کئی قسم کی مصیبتیں ہوتی ہیں۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ اس کی زندگی میں اسے کیا مشکلات، کیا مصیبتیں پیش آ رہی ہیں۔ پھر ان ساری مصیبتوں کا علاج کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے سے ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ جن کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو جائے اور جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق قائم ہو جائے، ان کی نہ صرف مصیبتیں دور ہوتی ہیں بلکہ ان سے کوئی طاقت مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ ان کے سامنے چٹانیں نہیں ٹھہر سکتی، پہاڑ نہیں ٹھہر سکتے۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ غلام جن کے دلوں میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن کا تعلق تھا، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھتے تھے، ہر مشکل کا حل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھتے تھے، انہوں نے ساری دنیا پر غلبہ حاصل کر لیا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ نکلے ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں، سواری کا کوئی بندوبست نہیں تھا، بھوکے اور پیاسے بھی تھے۔ دوسری طرف تمام سوار تھے، ان کے پاس اونٹ تھے، گھوڑے تھے، تلواریں تھیں، طاقت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو فتح عطا فرمائی۔ بہت سے کفار مارے گئے
بہت سے قید ہوئے اور بہت کم واپس گئے۔ یہ ساری طاقتیں صرف اس لیے کہ انہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل تھی، یعنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو حاصل ہو جائے اس کے لیے مصیبتیں اور تکلیفیں کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ وہ دنیا کی مصیبتوں کا علاج کر سکتا ہے۔ اس کے اشارے سے دنیا کی تکلیفیں دور ہو سکتی ہیں اور ٹل سکتی ہیں۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ جب بھی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے بعد یا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا اور دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی برکت سے شیطان مردود ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے تو شیطان کی ہڈیاں چور چور ہو جاتی ہیں، وہ فریادیں کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے اور اس وقت تک بھاگتا رہتا ہے جب تک کلمے کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی رہتی ہے۔ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ جیسے وہ انسان جس کے پیچھے قوی اور مضبوط دشمن لگا ہوا ہو اور وہ بھاگ رہا ہو کہ اسے بہت مضبوط قلعہ مل جائے جس کے اندر وہ آ جائے اور وہ دشمن اسے کوئی گزند نہ پہنچا سکے۔ اس طرح کلمہ پڑھنے والا انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے قلعے میں آ جاتا ہے اور کوئی چیز اسے کوئی تکلیف یا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حاضرین مجلس، آپ کے سامنے یہ تاریخ اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ آپ سب لوگ دنیاوی تکلیفوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ ہر شخص جو یہاں آتا ہے وہ اپنا کوئی نہ کوئی کام، کوئی نہ کوئی مصیبت اور فریاد لے کر آتا ہے، اپنی ضرورت پیش کرتا ہے۔ ان ساری ضرورتوں اور تکلیفوں کا علاج یہ ہے کہ سینوں کو صاف کر کے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی جائے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینوں میں اس قدر مضبوط رکھا جائے کہ وہ وہاں ہر وقت موجود رہے۔ کوئی ایسی چیز سینے میں پیدا نہ ہو جو اس نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمزوری کا باعث ہو۔ جس طرح بجلی کی تار کا تعلق پاور ہاؤس سے جب تک صحیح سلامت رہتا ہے اس میں بجلی آتی رہتی ہے، جو ہی درمیان میں کوئی چیز آئے تو وہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے، بجلی آنا بند ہو جاتی ہے اور اس تار کی قیمت کچھ نہیں رہتی۔ اس طرح جب تک نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل رہے انسان کا دل نیکی کی طرف راغب رہتا ہے، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کے دل میں اپنے ماں باپ، جان، مال، اولاد، ہر چیز سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو۔ جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی اہمیت ہو اسے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوتی ہے، وہ کامیاب کامران رہتا ہے۔ اس لیے جو لوگ یہاں مصیبتیں، تکلیفیں اور فریادیں لے کر آتے ہیں وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر کے یہاں سے جائیں۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سارے مل کر اللہ تعالیٰ کی یاد کریں، اپنے سینوں کو صاف کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ نعمت عظمیٰ مانگیں۔ اس دولت کو لے کر یہاں سے جائیں تاکہ ان کی خواہشات، مصیبتیں، تکلیفیں جو لے کر وہ یہاں آئے ہیں صرف وہی دور نہ ہوں بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر مصیبت، ہر تکلیف، ہر غم سے محفوظ رہیں، اپنے گھروں میں بھی بلکہ دوسروں کے لیے بھی وہ ایک دوا اور علاج بن سکیں۔ اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اسی التجا کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں اور اسی وسیلہ کو دل کی صفائی کے ساتھ پکڑیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔